بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے کہ اس کے گھر کو اپنے ہی لیے خاص کر لینا چاہے، بلکہ اسے نکاح دوسری عورت کی موجودگی میں بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا۔ دوستو، شریعت نے ہر چیز کے ضابطے بیان فرمائے ہیں، اور سب سے بنیادی بات جو کل بھی ہم کر چکے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج کی روایت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری کسی جگہ پیغام نکاح بھیجتا ہے تو دوسری عورت اگر یہ کہتی ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو، تو شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، چونکہ اس میں پہلی بیوی کی دل آزاری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ شریعت نے اس کے دل میں جو خیالات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ خیالات کیا ہو سکتے ہیں؟ ممکنہ طور پہ اگر دو بیویاں ہوں گی تو خرچہ کم ملے گا، دو بیویاں ہوں گی تو محبت ظاہر ہے تقسیم ہوگی، دو بیویاں ہوں گی تو وقت تقسیم ہوگا، تو اس وجہ سے یہ چاہتی ہے کہ پہلی کو طلاق ہو جائے پھر میں اس کے گھر جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ بالکل نہ کرے، کیونکہ جو خیالات اس کے دل میں ہیں کہ یہ چیزیں مجھے کم ملیں گی اگر ایک اور بیوی موجود ہوگی، تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، اس کو وہی ملے گا جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے، جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اس کو وہی ملے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کیا جائے کہ کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں کسی بھی شرط کی بنیاد پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی دوسری جگہ پیغام نکاح گیا ہے تو اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لیں، اور اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نہ کرے، لیکن یہ مطالبہ کرنا کہ پہلی بیوی کو طلاق دیں گے تو میں نکاح کروں گی، اس سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔